پٹیل صاحب آج انٹیریئر کی بڑی اہم کمیٹی تھی اور اس میں اسلام آباد کی جو سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں وہ تمام اداروں کے ذمہ داران آئے ہوئے تھے. کیا وہاں پر معاملات زیر بحث آئے ہیں؟ جی مختلف چیزیں تھیں، لیکن جو اہم چیزیں تھیں اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اسلام آباد کی، اس پر آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ دی. ایک ڈیٹا بیس ان کا تھا جو انہوں نے پیش کیا ممبران کے سامنے، اور پھر اس پہ کچھ سوالات بھی اٹھے، اور ان سوالات کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا تلخی بھی ہوئی آئی جی صاحب کی طرف سے. شاید جو ایک بات آئی وہ نہیں آنی چاہیے تھی جو آنریبل چیئرمین کے لیے، کہ جی یہ آپ کی آبزرویشن ہے یا کوشچن ہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ممبران کبھی کبھی سوال کرتے ہیں اور تلخ بھی ہوتے ہیں، جن کا جواب دینا تسلی تشفی کے ساتھ وہ ایک سینئر آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب انہوں نے اپنے اعداد و شمار جو پیش کیے، تو اس پر میرا سوال جو بنتا تھا کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے اتنی گرفتاریاں کی، اتنی ایف آئی آر کاٹی، اور آپ نے آپریشن اور انویسٹیگیشن کو الگ بھی کیا، جو کہ آپ کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. مختلف صوبوں میں یہی ہے. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے، یعنی کنویکشن ریٹ آپ کا کتنا ہے؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا. اور پھر ایک خاتون ممبر جو اپوزیشن جماعت سے ہیں، ان کے کچھ سوالات تھے، تحفظات تھے، اس پر بھی وہ میرے خیال میں تھوڑے سے برہم نظر آئے. لیکن چلیں، ان دی اینڈ انہوں نے اپنے رویے پہ معذرت بھی کی اور اس کا اعتراف بھی کیا کہ انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال اہم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، ڈیٹا بیس پیش کر رہے ہیں، اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنی گرفتاری کی، تو ظاہر ہے پبلک کی طرف سے تو یہی سوال آتا ہے کہ آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے، آپ نے جو ہے اتنا اریسٹ ریٹ اپنا بتایا، کنویکشن ریٹ کتنا ہوا؟ آج آپ نے پکڑا بندہ، کل چھوڑ دیا، کل پکڑا پرسوں چھوڑ دیا. تو یہ چھینا، مطلب یہ تو کھیل ہوا نا بچوں کا. تو بہرحال ایک تو یہ تھا. پھر پاسپورٹ کے حوالے سے مختلف ممبران کے بہت ایک ساری. آئی جی نے اعتراف بھی کیا کہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے کارکردگی پہ سوالیہ نشان تو اٹھتے ہیں پھر اسلام آباد پولیس کی. جی وہ تو اب نیچرل سی بات ہو گئی جب یہ بحث چلی اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. ان کا ایک جواب اور بھی مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ انہوں نے کہا کہ جی کنویکشن ریٹ تو کورٹس کو پتہ ہوگا. اب جبکہ یہ تو ان کے انویسٹیگیشن آفیسرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی اور کتنے بری ہو گئے. لیکن اس میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے ایک اور اضافہ کیا. میرے سوال کو انہوں نے سیکنڈ کیا. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا اور ہمیں لے کر آنا چاہیے تھا کہ کتنے لوگ بیل پر چلے گئے اور کتنے دنوں میں ان کی بیل ہو گئی. مینز آپ کی انویسٹیگیشن اور آپ کی پروسیکیوشن کا معیار کیا ہے کہ لوگ کتنا جلدی باہر آ جاتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے یا بری ہو جاتے ہیں. تو صرف گرفتاریوں کا ریکارڈ بتانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور آپ نے جو پاسپورٹ کا ذکر کیا، یہ ممبران نے کچھ اسمبلی میں سوال بھیجے تھے اور یہ اسمبلی نے ریفر کیے تھے کمیٹی کو، اور اس میں بہت سارے ممبران کی بہت ساری جو ہے نا وہ ان کی ریزرویشنز تھی، بہت زیادہ تھی. اور یہ ایک بہت بڑی پینڈنگ جو ہوئی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بڑے متاثر ہوئے ہیں، مریض متاثر ہوئے ہیں. تو اس پہ ڈی جی پاسپورٹ صاحب اپنے جوابات دے رہے تھے، لیکن میرا سوال ان سے یہی تھا کہ آیا یہ کیا وجہ ہے، کیا ان کے خلاف کوئی سازش ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں تو اتنی پینڈنسی بڑھ گئی ہے، اتنی پینڈنسی. اور پھر کچھ مشینیں بھی خریدی گئی ہیں 3 ارب کے قریب. وہ کیسے خریدی گئی ہیں، کس طریقہ کار سے خریدی گئی ہیں، اور یہ پینڈنسی کب رہے گی؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ کیا آپ کے خلاف کوئی سازش تھی جو اتنی پینڈنگ آپ کے گلے آ گئی؟ اس سے پہلے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو بہرحال انہوں نے ایک بات کی ہے کہ 15 دسمبر تک وہ تمام بیک لاگ کو کلیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ آپ شفافیت ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے مشینیں خریدی، 3 ارب روپیہ اس قوم کا لگا ہے، تو آیا یہ پینڈنگ کیوں بڑھی، اور پھر یہ 3 ارب روپے کہاں لگے اور کیسے لگے، اور کتنی جدید ہیں وہ مشینیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ماضی کی ٹیکنالوجی آج خریدیں اور پھر فیوچر میں پھر اور اولڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ یعنی جائے. آئی جی اسلام آباد ہوں یا ڈی جی پاسپورٹ ہوں، تسلی بخش جواب نہیں دے سکے جو کنسرنز تھے، جو سوال اٹھائے گئے تھے ممبران کی طرف سے. میرے خیال میں ان کو توقع نہیں تھی کہ سوال اتنے گہرائی سے آئیں گے. مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ممبران اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں، جو کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے ممبران ایسے ہوتے ہیں جو کافی سینئر ہیں، مختلف کمیٹیوں میں رہ چکے ہیں، ان کی چیئرمین شپ ان کے پاس رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ساری بیوروکریسی کو ایک پیغام ہونا چاہیے کہ ممبران پارلیمنٹ گراس روٹ سے آتے ہیں، پبلک سے آتے ہیں،
انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کیا سوچا جا رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا گریونسز ہیں، تو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جنرلی بات کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.